اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنٹینس، کہ انگلش گرامر میں سنٹینس کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھ لیجئے گا کہ اے گروپ آف ورڈ وچ میک اے کمپلیٹ سینس از کالڈ سنٹینس، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، سننے والا اس سے کوئی خاص مطلب لے سکے، تو ان مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سنٹینس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہیں کہ دی بال از آن دی ٹیبل، ایک بال ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو وہ سننے والا اس سے کوئی خاص مطلب لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ کہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہے کہ the ball is یا on the table، تو on the table اگر اس کو ہم کہہ بھی دیں تو وہ سننے والا کوئی خاص مطلب اس سے نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائے اور سننے والا اس سے کوئی خاص مطلب لے سکے، تو ایسے مجموعے کو ہم سنٹینس کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ دی بال از آن دی ٹیبل، دی بک از انڈر بیگ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی بک از ان دی بیگ۔ تو یہ ہوتا ہے سنٹینس جو کہ سننے والے کو کوئی خاص مطلب دے سکتا ہے۔ اب ہم اس کے کائنڈس کو ایک ایک ڈسکس کریں گے۔ تو مینلی دیر آر 4 کائنڈز آف سینٹینسز۔ دا فرسٹ ون از ایزرٹیو، اس کو ہم ڈکلیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے انٹراگیٹیو سینٹینس، تیسرا ہے امپیریٹیو سینٹینس، اور چوتھا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس۔ دا فرسٹ ون از ایزرٹیو یا ڈکلیریٹیو سینٹینس، جو کہ ایک مثبت جملہ ہوتا ہے، جو کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ جس میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوتا، جس میں کسی چیز سے انکار نہیں ہوتا، جس میں کسی سے سوال نہیں کیا گیا ہوتا، جس میں فیلنگز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہوتی، تو ایسے جملوں کو ہم ایزرٹیو یا ڈکلیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں، جو کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ دس از اے بک، دس از اے ٹیبل، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا بیگ از آن دی ٹیبل۔ تو ایسے جملے جو کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سے بنتے ہیں یا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو ایسے جملوں کو ہم ایزرٹیو سینٹینسز کہتے ہیں۔ دوسرا نمبر انٹراگیٹیو سینٹینسز ہے، جو کہ کسی سے اس میں سوال کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ انٹراگیٹیو سینٹینسز ہے، چاہے جس کے بارے میں بھی ہو، لیکن ایسے جملے جس میں سوال کیا گیا ہوتا ہے، جس میں سوال پایا جاتا ہے، تو ایسے جملوں کو ہم انٹراگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے امپیریٹیو سینٹینسز، جو کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ ان ایسے جملے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے، یا کسی سے ریکویسٹ، کسی سے التجا کی ہوتی ہے کہ یار پلیز یہ کام آپ کرو، تو ایسے جملوں کو ہم امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں۔ آخری نمبر پر ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز، ایسے جملے جو ایموشن ظاہر کرنے کے لیے، جو احساسات اور جذبات کو کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے جملوں کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہتے ہیں، جس میں جو اسٹرانگ، جو مضبوط ایموشن، جو خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایسے جملوں کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہتے ہیں۔ اب آئیے مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ ایزرٹیو یا ڈکلیریٹیو سینٹینسز کا مثال ہے کہ ڈاگ سیٹ آن دی وال، یہ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کو ہم ایزرٹیو کہتے ہیں۔ اب انٹراگیٹیو کی مثال کو دیکھو، ویئر ڈو یو لو، آپ کہاں رہتے ہیں، اس میں ایک سوال پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو انٹراگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ تھرڈ نمبر امپیریٹیو کے ایگزامپل کو دیکھو، ہیو مرسی اپان اس، یہ ایک ریکویسٹ ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گو اینڈ برنگ اے کپ آف ٹی، اس میں ایک کمانڈ پایا جاتا ہے، تو ایسے جملوں کو ہم امپیریٹیو کہتے ہیں۔ اب ایکسکلیمیٹری کی مثال کو دیکھو، واٹ اے گیم، واو وی لاس ہوپ، تو یہ تمام قسم کے جو ایموشنز ہم ایکسپریس کرتے ہیں، ایسے جملوں کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا
کہ واٹ از سینٹینس اور اس کے جو 4 کائنڈز ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.